ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل میں۔ دوستو، یہ بندہ ناچیز ایک بار پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج یوم جمہوریت اور ریپبلک ڈے کا دن ہے، اسی عنوان کے تحت میں آپ کے سامنے ایک مضمون لے کر کے حاضر ہوا ہوں، جس کے اندر میں بھارت کے اندر مسلمانوں پر جو ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، اس سے نکلنے اور بچنے کا کیا راستہ اور کیا سلوشن ہو سکتا ہے، بس دو باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ میں آپ سے امید کرتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ دوستو، ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارا یہ ملک بھارت 15 اگست 1947 عیسوی کو انگریزوں کے ناپاک سائے سے آزاد ہوا اور 26 جنوری 1990 کو کانسٹیٹیوشن آف انڈیا کو لاگو کیا گیا، جسے آج ہم اور آپ ریپبلک ڈے یوم جمہوریہ کے نام سے جانتے اور مناتے ہیں۔ انگریزوں کی جسمانی غلامی سے تو ہم آزاد ہو گئے، لیکن آج بھی ہم انگریزوں کے ذہنی طور پر غلام بنے ہوئے ہیں۔ ہم اپنے کلچر و ثقافت، فطرت و نیچر کو اپنانے میں عار اور شرم محسوس کرتے ہیں۔ اپنی زبان بولنے، لکھنے، پڑھنے اور سیکھنے میں انسلٹ سمجھتے ہیں۔ یہاں تک کہ پہننے اور اوڑھنے میں، آداب و سنسکار میں بھی انگریزوں کو فالو کرتے ہیں۔ دوستو، انگریزوں کی غلامی سے آزادی کے بعد ہم بھارت واسیوں کو ایک ایسے قانون کی ضرورت تھی جس کے سائے تلے تمام مذہب و ملل کے لوگ اپنے اپنے مذہب پر عمل کرتے ہوئے آپس میں میل محبت اور چین و سکون سے رہ سکے، جس کے لیے بہت غور و فکر کے بعد جمہوری قانون کو نافذ کیا گیا، یعنی ہر ایک مذہب کے لوگ اپنے اپنے مذہب پر مکمل طور پر عمل کر سکے۔ اسی جمہوری قانون کو پاس کیا گیا، جس میں سب سے پیش اور آگے رہنے والا نام ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر اور ہمارے مہاتما گاندھی جی اور جانے مانے شخصیت مولانا ابوالکلام آزاد شامل ہے۔ اور بھی بہت سارے لوگ ہیں، لیکن ان کا تفصیلی بیان یہاں کرنے کی قطعی ضرورت نہیں ہے۔ ان حضرات کی دستخط قانون کی کتاب پر درج ہے، جس میں مزے کی بات یہ ہے کہ مولانا ابوالکلام آزاد نے اس وقت بھی ہماری غیرت و حمیت کو باقی رکھنے کے لیے اردو میں دستخط کی تھی، تاکہ ہمیں یاد رہے کہ تمہیں یہاں مظلوم بن کر نہیں رہنا ہے، تمہیں یاد رہے کہ تم اس ملک کے دوسرے درجے کے شہری نہیں ہو، بلکہ یہاں تم کو وہ سارے اختیارات دی جائے گی جو ایک مسلمان کو ملنا چاہیے۔ خیر دوستو، بھارت کا سنویدھان لاگو ہو گیا 26 جنوری 1990 کو، اور آج بھی دیش قانون سے چل رہا ہے، لیکن ہم نے دو بہت بڑی غلطی کی ہے۔ یہ ایسی غلطی ہے کہ شاید آئندہ زمانے تک اس کی تلافی نہیں ہو سکتی ہے۔ سب سے پہلی بڑی غلطی ہم نے یہ کی کہ ہم نے کبھی قانون کو جاننے، پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی، اور نہ ہی اپنی نئی نسل کو اس بارے میں آگاہ اور متنبع کر رہے ہیں کہ ایک مسلمان کو بھارت میں رہنے کی کیا آزادی ملتی ہے اور کیا حقوق و رعایت ملتی ہے۔ ایک بہت بڑی تعداد اب بھی اس سے غافل ہے، جس کا نقصان ہم اپنی آنکھوں سے دن و رات دیکھتے چلے آ رہے ہیں اور آئندہ زمانے میں بھی دیکھتے ہی رہ جائیں گے۔ دوسری سب سے بڑی غلطی ہم نے یہ کی کہ سیاست و قیادت سے ہم نے اپنے آپ کو بہت دور رکھا اور اس کام میں لگنے کو بہت بڑے گناہ سمجھتے رہیں اور خود کو فرشتہ سمجھتے رہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہمیں پورے طور پر بے دست و پا کر دیا گیا۔ آج ہماری آواز کو کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے، ہمیں ہر جگہ مارا اور پیٹا جا رہا ہے، دھتکارا جا رہا ہے۔ آج ہم آپسی نفرت میں اتنا آگے بڑھ چکے ہیں کہ ایک دوسرے کو پٹتا دیکھ کر بھی اس کی مدد کو نہیں آتے ہیں۔ ہم اپنے اوپر ایک اسٹیکر اور لیبل لگائے بیٹھے ہیں کہ تم سنی ہو، تم وہابی ہو، تم دیوبندی ہو، بریلی ہو، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن دوستو، اب دیکھنا یہ ہوگا کہ آئندہ زمانے کی زندگی ہماری کیسے کٹتی ہے۔ اللہ ہی خیر کا معاملہ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔